اگلی حکومت کس کی ہوگی؟ یہ لندن کی ایک رات تھی۔ چودھری برادران ڈنر ٹیبل پر پاکستان کے ایک جلا وطن سیاستدان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے۔ جلا وطن سیاستدان کو پیشکش کی گئی کہ وہ اگر سمجھوتا کر لیں تو انہیں وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ جلا وطن سیاستدان اور اس کے ساتھیوں نے چودھریوں کو نہ کہہ دی اور یوں چودھری برادران کا مشن ناکام ہو گیا۔ یہ جلا وطن سیاستدان جتوئی صاحب تھے اور انہیں فوجی جرنیلوں کی طرف سے سمجھوتے کا پیغام دینے والے چودھری برادران کا تعلق گجرات سے تھا۔ لندن کی ایک رات کی یہ کہانی دراصل اصغر ندیم سید کے نئے ناول جہاں آباد کی گلیاں میں بیان کی گئی ہے۔ اس ناول میں اس دور کے کرداروں کو شامل کیا گیا ہے جب پاکستان میں جنرل ضیاء کا مارشل لا نافذ تھا اور بہت سے سیاستدان اور سیاسی کارکن لندن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کرداروں میں ایک شاعر بھی شامل تھا۔ شاعر کی کہانی پاک ٹی ہاؤس لاہور سے شروع ہوتی ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی خبر پہنچتی ہے۔ بہت سے شاعروں کی طرح اس ناول کا مرکزی کردار بھٹو کی پھانسی پر 2 نظمیں لکھ دیتا ہے۔ سلیم شاہد ان نظموں اور غزلوں کو خوشبو کی شہادت کے نام سے کتاب میں شائع کر دیتا ہے۔ پھر اس کتاب پر پابندی لگ جاتی ہے اور بھٹو پر نظمیں اور غزلیں لکھنے والوں کی کم بختی آ جاتی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس پر لاہور کے شاہی قلعے میں ٹارچر ہوتا ہے۔ اس دوران PIA کا ایک جہاز اغوا ہو جاتا ہے۔ جہاز اغوا کرنے والوں کی طرف سے فوجی حکومت کو سیاسی قیدیوں کی ایک فہرست دی گئی جن میں یہ شاعر بھی شامل تھا۔ فوجی حکومت شاعر سمیت بہت سے قیدیوں کو رہا کر دیتی ہے۔ شاعر لندن پہنچتا ہے اور پھر خوشبو کی شہادت کے وطن سے اصغر ندیم سید کا ناول جنم لیتا ہے۔ اس ناول میں جتوئی صاحب اور چودھری برادران کے پورے نام نہیں لکھے گئے، البتہ جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے کردار پورے نام کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کتاب کہیں حیران اور کہیں پریشان کر دیتی ہے۔ کہیں یہ اصغر ندیم سید کی آپ بیتی لگتی ہے، کہیں ایک ناول لگتا ہے جس کے کردار افسانوی ہیں۔ ناول نگار کے خیال میں فیض احمد فیض تو ہمارے لیے ایک رومانوی شاعر سے زیادہ نہیں تھے، وہ تو بعد میں ان کی بیٹیوں، دامادوں اور اہل خانہ کے ساتھ متمول لاہور کی اشرافیہ نے اپنے ضمیر کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انقلاب کا استارہ بنا دیا، ورنہ فیض صاحب تو معصوم بس 2 گھونٹ لی کر اپنی شاعری سنا کر اتنا کہتے تھے کہ بھائی ہم سے انقلاب کی توقع نہ رکھیں، نہ ہم سے جد و جہد کی مشقت طلب کریں، بوڑھا جسم اب مار نہیں کھا سکتا۔ بہت سے لوگ اس ناول میں فیض احمد فیض کے بارے میں کہی گئی باتوں کو محض ایک افسانہ ہی سمجھیں گے، کیونکہ فیض صاحب پر تو ان کی زندگی میں بھی بہت سے الزامات لگائے گئے جن کا وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ اس ناول کے مصنف نے جگہ جگہ اپنے مرکزی کردار کو بھی خوب بے نقاب کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، فیض صاحب کو سنبھالنے والی ہر شہر میں ایک خاتون موجود تھی، یہاں تک کہ لندن میں بھی۔ احمد فراز کو بھی خواتین نے سنبھالا، 2 بیویاں مشکل سے سنبھال سکے۔ اب میں نے خود پر نگاہ کی تو میں بھی اس روایت میں آلودہ ثابت ہوا، نہ بیوی کو سنبھال سکا نہ بیٹے کو۔ یہ بھی شاعری ہی کا داغ تھا جس کے باعث میں جلا وطن ٹھہرا اور میرے بس میں کچھ نہ رہا۔ میں کس شاعر کو دوش دوں؟ اس ناول میں کسی ایک سیاستدان، شاعر یا صحافی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، بلکہ پورے معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کوشش میں ایسی شخصیات کو بھی نہیں بخشا گیا جن کا کم از کم مجھے بہت احترام ہے، لیکن اس کی وجہ توازن قائم کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔
ناول میں فوج کے سیاسی کردار پر بہت تنقید کی گئی ہے۔ لندن میں جتوئی صاحب کے فلیٹ پر ناول کے مرکزی کردار کا پاکستان سے آئے 2 جرنیلوں سے ہونے والا مکالمہ دراصل پاکستان میں جمہوری اداروں کی کمزوری کی وجوہات بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی صرف بھٹو صاحب کی پھانسی نہیں تھی، پاکستان کے مستقبل کی پھانسی تھی۔ آگے چل کر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ شریف خاندان پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ مثلا ناول کا مرکزی کردار ایک جگہ کہتا ہے، سیاست کے نقاب میں تاجروں کو پالا پوسا جانے لگا کہ وہ سیاست کو کاروبار بنانے کا فن سیکھ لیں۔ اب ایسے میں فوجی حکومت کی ذہانت بس محدود سی ہوتی ہے تو انہوں نے تاجروں کو اپنے سائے تلے پروان چڑھانے کا پورا سکرپٹ تیار کیا۔ یہ پاکستان کے غریب عوام کے ہاتھوں سے ووٹ چھیننا تھا اور اس میں یہ سکرپٹ کامیاب رہا۔ ایک اور جگہ پر ناول کا مرکزی کردار لندن میں جتوئی صاحب کے فلیٹ پر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور محترمہ اسے کہتی ہیں کہ جب سیاست اور حکومت میں پیسہ آ جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے، یہ گیم رکے گی نہیں، یہ ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ بڑھے گی اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی اسمبلیوں میں تاجروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہماری پارٹی اس ضیاء الحق کلچر کا راستہ روکے گی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئیں تو ان کے انداز سیاست سے شاعر کو بڑی مایوسی ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے لندن میں جو وقت گزارا اس کی تفصیل بشیر ریاض کی 2 کتابوں بھٹو خاندان، جہد مسلسل اور بے نظیر یادیں میں موجود ہے۔ شاہی قلعے میں ہونے والے جس ٹارچر کا اس ناول میں سرسری سا ذکر ہے اس کی تفصیل آغا نوید کی کتاب دوسرا جنم اور فرخندہ بخاری کی کتاب یہ بازی عشق کی بازی ہے میں پڑھیں تو ان سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کہ جتنا ٹارچر آج ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اصغر ندیم سید خود بھی شاعر ہیں اور ان کے اس ناول کا نام مرزا رفیع سودا کے اس شعر سے لیا گیا، کہیں مہتاب نے دیکھا ہے تجھ خورشید تاباں کو، پھرے ہے ڈھونڈتا ہر شب جہاں آباد کی گلیاں۔ اس ناول پر تنقید کی بہت گنجائش ہے، لیکن اصغر ندیم سید نے حقیقت اور افسانے کو ملا کر ایک نیا تجربہ کیا ہے۔ جس جتوئی نے ناول میں جرنیلوں کے سامنے انکار کیا، حقیقت میں جرنیلوں سے سمجھوتا کر کے وزیر اعظم بن گیا، اور جس چودھری کو جرنیلوں کا پیغمبر لکھا گیا وہ آج تحریک انصاف کا صدر بن چکا ہے۔ تنقید کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ ناول میں پاکستان کے مستقبل کی سیاست کا نقشہ حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 288 پر کہا گیا، پاکستان میں آنے والی آدھی صدی تک جنرل ضیاء الحق ہی کی حکومت رہے گی، چہرے اوپر نیچے داغدار ہوتے رہیں گے اور ان کو کون داغدار کرتا رہے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پورا نظام جن کی مٹھی میں آ چکا تھا وہ بھلا کیسے جمہوری حکومتوں کو حقیقی دودھ پر پلنے دیں گے۔ شکریہ۔ اللہ۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے اپنا فیصل بن طلحہ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔